آنے والا وقت اگر آپ دیکھیں گے وہ آپ کے لیے بڑا بھیانک ہے. آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے. حالات گمبھیر ہے. کہا گیا کہ یہ کسی کا ایجنڈا ہے. بد اخلاقی کی میں نے انتہا دیکھی ہے. میں نے جو باتیں کی تھی وہ حقیقت پہ مبنی تھی. تو میرے پاس جو ہے نا وہ ایویڈنسز ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. رائٹس کی اگر موومنٹ ہے, میرے رائٹس نہیں ہے, آسیہ اندرابی کے رائٹس نہیں ہے. یہ وہی شکر نواز میر تھا نا, اسی نے شور اٹھایا نا. یہ مودی کی کنڈمنیشن کرے, یہ مودی کو بتا دے کہ اپنا آپ ظلم و جبر کر رہے ہیں. آپ ان گارنٹوز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے اب, چونکہ آپ جو ہے نا وہ پابند ہو گئے ہیں. آپ کسی جگہ تذکرہ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ڈسکلوز کی تھی اور آج بھی میں اس پہ قائم ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مجتبیٰ بٹ. ناظرین, آج ایک بار پھر سے ہم ایک مہمان کو لے کے آئے ہیں. ایک تو نہیں, دو مہمان تھے, لیکن کسی وجوہات کی بنا پر ہمارے دوسرے مہمان یہاں پر تشریف نہیں لا سکے, نہ انہوں نے ہمارا کوئی جواب دیا. ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا تھا. اگر ہم آپ کو اپنے مہمان کا تعارف کروائیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید لون صاحب, جو ایک کشمیر کے جو ہیں وہ رہنما بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دوسرے مہمان کو دعوت دی تھی وہ تھے شوکت نواز میر صاحب, جنہوں نے نہ ہمارے میسج کا رپلائی کیا, نہ ہی کوئی جواب دیا, اور یہاں پہ اس وقت وہ موجود بھی نہیں ہے. ہم نے ان کا نیم ٹیگ تو لگایا کرسی پر, لیکن وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہے. عبدالحمید لون صاحب سے ہم بات کریں گے کہ ان کے اوپر جو تنقید جاری ہے ایکشن کمیٹی اور شوکت نواز میر کی جانب سے, اس کا وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, ایکشن کمیٹی کے اوپر جو ہے آپ نے کچھ الزامات لگائے تھے, جن میں فنڈنگ کے حوالے سے, اور را کے جو کمشنر ہیں انہوں نے آپ کو شوکت نواز میر صاحب کا جو ہے وہ نام لے کر کہا تھا کہ ان تک پیسے پہنچانے ہیں. اس کے بعد ایکشن کمیٹی اور شوکت نواز میر صاحب کی جانب سے آپ کے اوپر جو ہے تنقید کی گئی, آپ کو گالیاں بھی دی گئی. کمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ کافی آپ کے اوپر تنقید ہوئی. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے موقع دیا. پچھلی دفعہ جو پوڈ کاسٹ میں نے کچھ چیزیں ڈسکلوز کی تھی, اور آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ میں نے جو فیکٹس پہ مبنی چیزیں تھیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. تو وہیں میں نے شوکت نواز میر کی بات کی تھی, اور ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ میں نے اس طرح نام نہیں لیا تھا. وہ اگر میں بات کر رہا تھا وہ شوکت نواز میر کے حوالے سے میں کر رہا تھا. تو وہیں جہاں بد اخلاقی کی میں نے انتہا دیکھی ہے, اور جہاں غیر اخلاقی باتیں کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہ کسی کا ایجنڈا ہے, تو آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ ایویڈنسز ہیں, اور یہ ساری چیزیں آج میں اگر شوکت نواز میر صاحب یہاں ہوتے تو ان کے سامنے میں یہ ان کے ساتھ شیئر کرتا, ان کو دکھاتا کہ یہ کیا ہے. تو لہٰذا میں ایک کشمیری ایکٹیوسٹ ہوں, میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, اور میں نے جو باتیں کی تھی وہ حقیقت پہ مبنی تھی. البتہ بدقسمتی سے یہ کہ کوئی وہ ہم سے رابطہ کرتا یا کوئی اس چیز کی تحقیقات ہوتی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ کس حد تک صحیح ہے, اور پھر ان لوگوں کو بھی جواب ملے گا. دوسرا یہ کہ جہاں گالیاں دی گئی ہے, بدتمیزی کی گئی ہے, کل میں نے جب ان کا اعلامیہ دیکھا تو وہ غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی ہے. آپ وہی اندازہ کریں کہ جس گروپ کا منشور, جس کا اعلامیہ غیر اخلاقی الفاظ پہ مشتمل ہو, مبنی ہو, وہ قوم کو رائٹس دے گا, وہ قوم کی ترجمانی کرے گا. یہ بدقسمتی ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری جو موومنٹ ہے یہ رائٹس کی موومنٹ ہے, عام عوام کے لیے ہے, اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. دیکھیں, رائٹس کی اگر موومنٹ ہے, میرے رائٹس نہیں ہے, مسرت عالم بھٹ کے رائٹس نہیں ہے, آسیہ اندرابی کے رائٹس نہیں ہے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ ایک قضیہ ہے, اور جہاں پاکستان ہمارے حق خود ارادت کا حامی ہے. پاکستان اگر آپ دیکھیں مقبوضہ جموں کشمیر, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, لداخ سمیت کہتا ہے کہ لوگوں کو حق خود ارادت ملنا چاہیے. آپ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 257 اٹھا کے دیکھیں, اگر ہردرمی ہے تو وہ ہندوستان کی طرف سے ہے. جہاں رائٹس کی بات آپ نے کی ہے, حالانکہ ہمیں گندم یا آٹے کی وہاں کوئی ایشو نہیں ہے, بجلی کا کوئی وہاں ہمارے لیے ایشو معاملہ نہیں ہے. ہم بجلی کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے آٹے گندم کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں. ہم نے جو ہے نا لازوال ہماری قربانیاں ہیں, بے شمار قربانیاں ہیں, آج بھی دے رہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں ہیں. بالکل. لیکن کل شکوک شبات میرے
اس پوائنٹ کے بعد اس کو ڈسکلوز کرنے کے بعد مزید بڑھ گئی ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اسی روز آسیہ اندرابی کو سزا ہوئی تھی، اور جہاں آسیہ اندرابی کے حوالے سے بات کرنی تھی اس کا حق نہیں بنتا تھا، وہ بھی مائگریشن کر کے آیا تھا، اس کا فرض نہیں تھا، مگر اس نے اسی دن عاصم منیر صاحب پہ اپنا جو فیلڈ مارشل ہے اس پہ تنقید کی۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا؟ جہاں آسیہ اندرابی کی نیوز کو یا جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کو جو ہے نا وہ دبانا تھا، یہ تو واضح ہے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ جہاں کچھ ایسے لوگ جو تحریک آزادی میں یہاں آئے وہ شوکت نواز میر کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو مجھے بتائیں کل انہوں نے کشمیریوں کا جو کوٹا تھا اس کو ختم نہیں کیا، میڈیکل سیٹیں ان کی ختم نہیں کی، یہ وہی شوکت نواز میر تھا نا، اسی نے شور اٹھایا نا۔ بالکل۔ تو لہٰذا مجھے بتائیں وہ لوگ کہاں ہیں، ان کی غیرت کہاں گئی ہے؟ کیا انہوں نے آسیہ اندرابی اس کی بہن کے لیے بات اٹھائی؟ کیا مسرت عالم بٹ کے لیے اس نے کوئی آواز اٹھائی؟ وہ انہوں نے ایک اپنی جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ بھی جب ہم نے اس دن بات کی بالکل ہمارے آخر پہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو مذمت کیا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی غیر ریاستی ایجنڈے پہ کام نہیں کرتا، کل یہ مظفر آباد میں نکلے نا جو ہزاروں کی تعداد میں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ پابندی سلاسل ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں، یہ مودی کی کنڈمنیشن کرے، یہ مودی کو بتا دے کہ اپنا آپ ظلم و جبر کر رہے ہیں، یہ مودی کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں، یہ راج ناتھ سنگھ کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں، یہ اجیت کمار جو ماسٹر مائنڈ ہے اس ٹیررزم کا، اس اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا، ان جو وہ دنیا کے اندر اس کی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو یورپ کے اندر بھی وہ جو نام نہاد خود مختار لیڈر بنی ہے نا، وہ تو اس کے اعلیٰ کار ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا حالات گمبھیر ہے۔ اس سے پہلے بات نہیں کی پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر انوار الحق صاحب نے، پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہے، ان چیزوں کا جو ہے نا وہ کس طرح سے میڈیا کے سامنے اظہار کیا گیا۔ میں کوئی غلط بات بول رہا ہوں، میں نے الزام نہیں لگایا، میں ایک بندے نے میرے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی ہے۔ تو وہی اگر آپ دیکھیں کہ باقی بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہے، کل آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کے ایک سینئر سیاستدان نے اس پہ بات کی ہے، اور بھی مبشر اعجاز صاحب، میں سردار قمر صاحب کی بات کر رہا ہوں، یا اس سے پہلے جو فاروق حیدر صاحب نے، انوار الحق صاحب نے بات کی تھی۔ تو لہٰذا لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں اس ریاست کے اندر، اس آزاد جموں کشمیر کے اندر تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے رائٹس کے نام پہ، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ کل آپ اعلامیہ میں دیکھیں، میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل انہوں نے غیر اخلاقی لینگویج استعمال کی، بالکل، اور یہ جس قوم کے، جس گروپ کے اعلامیے میں، اس کے منشور میں غیر اخلاقی لینگویج ہو، وہ آپ کو رائٹس دیں گے، وہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ یہ شیخ عبداللہ نے یہ دھوکہ وہاں بھی ہمیں دیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت اگر آپ دیکھیں گے وہ آپ کے لیے بڑا بھیانک ہے اگر آپ اسی راہ پہ چلیں۔ اور آپ اس دوران دیکھیں کہ جب یہ مظاہرہ ہوا، جب احتجاج کیا لوگوں نے، اس دوران اس دوران لداخ میں بھی ہوا، وہاں سونو وانگ چند تھا، اس کو گرفتار کیا گیا اور اسے کہا گیا ہندوستان یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ISI کا ایجنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد معراج دین جو ان کی کٹھ پتلی اسمبلی کا ممبر ہے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا ڈوڈا کشتواڑ سے، اور اسے بھی کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن مظفر آباد میں جب احتجاج تھا، آپ کو گلے لگایا گیا ہے، آپ کے مطالبات مانے گئے ہیں، آپ کو سبسڈی دی گئی ہے، آپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ نیک تمنائیں تھی۔ تو یہ ہندوستان اور پاکستان میں فرق ہے۔ تو لہٰذا مجھے بتائیں کہ آپ تنقید پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک کمیٹی کے پاس جو اختیارات ہیں ان کے پاس چلا گیا ہے۔ اب آپ کا حق نہیں بنتا اخلاقی طور پہ کہ آپ کوئی پلیٹ فارم استعمال کر کے کسی کو گالی دیں۔ آپ ان گارنٹوز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے اب، چونکہ آپ جو ہے نا وہ پابند ہو گئے ہیں، آپ کسی جگہ تذکرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک کشمیری جس نے مقبوضہ کشمیر میں CSS کا ایگزام دیا ہے، وہ بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں، وہ آج بھی اس پہ لکھتے ہیں، آج بھی ان کی جو مہاجرین کے حوالے سے یا ان معاملوں کے حوالے سے جو اس کی تحریریں ہیں وہ بڑی سبق آموز ہے، وہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ سید نذیر گیلانی ہے، وہ ان کا جو UN کے اندر بھی کنسلٹیٹو اسٹیٹس ہے اس کی آرگنائزیشن کا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا، اور کل بھی انہوں نے اس پہ لکھا تھا، انہوں نے اس سے پہلے بھی میں دیکھتا رہا۔ تو لہٰذا
آپ کا کسی پلیٹ فارم پہ اب تذکرہ کرنا مہاجرین سیٹ کے حوالے سے یا گارنٹوز کو تنقید کا نشانہ بنایا یا آپ کو وہ معاہدہ وہ اگریمنٹ اجازت نہیں دیتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں کے اندر نہ ڈائلاگ ایکسپرٹیز ہیں، نہ آپ سوچ سکتے ہیں، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کو چیزوں کا ادراک ہے۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر چیزوں کو مانیٹر کر دیکھتا ہوں، میں شاگرد ہوں اس مومنٹ پولیٹکس کا، لیکن آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ کسی اور طرف آپ کو لے جا رہی ہے۔ آپ کو اب یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ بات کریں، تو لہٰذا نذیر گیلانی صاحب کا وہ آرٹیکل بھی آپ پڑھیں، آپ چیزوں کو بھی دیکھیں، تب جا کے آپ جو ہے نا اپنی بات کریں۔ سر آپ نے ابھی شوکت نواز میر صاحب کی بھی بات کی، تو آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ جو ایکشن کمیٹی کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے آپ اس کو جو ہے وہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے اسی تسلسل میں جو ہے شوکت نواز میر صاحب کو کشمیر ڈیجیٹل کی ٹیم نے کانٹیکٹ کیا، ان کو یہاں پہ دعوت دی کہ وہ آئیں آپ کے سامنے بیٹھیں اور جو بھی ان کے پوائنٹس ہیں وہ ان کو آگے کلیئر کریں، یہاں آ کے آپ سے بات کریں یا آپ سے مناظرہ کر لیں ایک قسم کا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ کرسی خالی پڑی ہے اور نہ شوکت نواز میر صاحب آئے ہیں، کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، شوکت نواز میر صاحب میرے بھائی ہیں، وہ اگر آج یہاں ہوتے تو بیٹھ کے ہم بات بھی کر لیتے، مناظرہ بھی کر لیتے، اور میں ایویڈنسز کے ساتھ جو حقائق ہیں ان پہ مبنی چیزیں میں سامنے لا رہا ہوں۔ شوکت نواز میر صاحب اگر آتے ہیں آپ ان کو بٹھا دیں، میرے ساتھ بٹھائیں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے ابھی دیکھا ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہو رہے ہیں، ابھی پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 4 سے 5 اجلاس ہوئے ہیں ہم نے دیکھے، اور پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پہ بھی ان کے جو ہے وہ ایک پوسٹ لگی کہ کیا الیکشن لڑنے چاہیے یا نہیں، اور ہم نے یہ ایک اور چیز بھی دیکھی کہ انہوں نے 9 جون کو جو ہے وہ ایک اور نئی کال دے دی ہڑتال کی اور اسمبلی پہ چڑھائی کرنے کی ہڑتال دی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن جو میں نے گزارش کی کہ جب ایک معاہدہ ہوا ہے اور ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے ان نشستوں کے حوالے سے جہاں پر پاکستان سے بھی نمائندے گئے تھے اور شوکت نواز میر صاحب کی طرف سے بھی نمائندے تھے، اس کے بعد اخلاقی طور پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کا تذکرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ آپ کسی کو اس حوالے سے گالی دے سکتے ہیں، نہ آپ اس حوالے سے گارنٹوز کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، یہ اخلاقی طور پہ جائز نہیں ہے۔ جہاں الیکشن کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقے سے چیزوں کا حل نکالا جاتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، کمپوزٹ ڈائلاگ ہوتا ہے، فریق جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جہاں الیکشن ایک اچھی چیز ہے تاہم یہ ان کی ثوابدید ہے، میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ الیکشن لڑیں آپ آ جائیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ حل ہمیشہ جمہوری طریقے سے نکالا جاتا ہے، ڈائلاگ سے نکالا جاتا ہے۔ اور ڈائلاگ کل دیکھیں جہاں ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ جہاں بڑا جو ہے نا وہ تباہی بھی ہوئی ہے دونوں اطراف سے، مگر آج وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کریں گے، آج وہ کہتے ہیں ہم بیٹھیں گے۔ بالکل آخر چیزوں کا حل جو ہے نا وہ ٹیبل پہ ہوتا ہے، وہ بند کمرے میں ہوتا ہے، وہ اجلاسوں میں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے، تو لہٰذا ڈائلاگ کو ترجیح دیں۔ سڑکوں پہ آنا، تشدد، اس طرح کی جو ہے نا یہ چیزیں یہ انتشار کی طرف جاتی ہے یہ چیزیں، تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر جو ہے نا وہ نقصان ہوگا، وہ ان کی طرف ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ریاست کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا نقصان ہو۔ تو اس ریجن میں جہاں مسئلہ کشمیر ایک نازک ایشو ہے، جہاں مقبوضہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے آوازیں اٹھیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ظلم و جبر پہ اپنا رول ادا کریں، مودی کے ظلم و جبر کی مذمت کریں، مگر بدقسمتی سے میرا آج بھی یہ گلہ ہے، میرا آج بھی یہ شکوہ ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے میرے لیے، یا آسین رابی کے لیے، مسرت عالم بھٹ کے لیے؟ وہ بھی آپ کے بہن، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر ہے، اور ان کی آواز آپ ہی تھے، آپ بھی مائگریشن کر کے آئے تھے، کیا آپ کا حق نہیں بنتا ہے؟ کیا آپ کا فرض نہیں ہے یہ؟ سر ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا، جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں یا آپ پہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں میں ان کو جواب نہیں دوں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو زبان ہے ناشائستہ غیر اخلاقی زبان جو ہے، یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ صحیح جگہ تربیت نہیں پائے ہیں، آپ کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، اور جہاں کل کے اعلامیے میں بھی میں نے دیکھا
کہ غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی ہے، اور یہ کسی بھی گروپ کو جو رائٹس کی بات کرتا ہو، جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہو، اس کو زیب نہیں دیتا۔ بالکل۔ اور میں نے شروع میں بھی کہا کہ کسی منشور کے اندر، اعلامیے کے اندر جب آپ غیر اخلاقی زبان استعمال کرو گے، کیا کوئی توقع رکھے یہ کہ یہ میری رائٹس کی بات کرے گا، یہ میرے لیے گائیڈ ہے، یہ میرا رہنما ہے؟ وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے ہمیں جو ہے نا وہ با اخلاق درس دیا ہے بات کرنے کا، اسلام نے ہمیں جو ہے نا وہ محبت کا درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا درس دیا ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کل کی اس لینگویج پہ اور ان گالیوں گلوچ پہ، تاہم میں ایک حریت پسند کارکن ہوں، میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا ہوں۔ شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالحمید لون صاحب، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اپنے موقف پہ قائم ہے، اور اگر شوکت نواز میر صاحب یا کوئی بھی اور ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرے تو وہ ان کو ثبوت دکھانے کے بھی تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔